عشرہ محرم الحرام کی 8ویں گفتگو کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ موضوع گفتگو علی در دعائے نبی ہے۔ اب تک ہم آپ کی خدمت میں 7 دعائیں تلاوت کر چکے ہیں، اور آج 8ویں دعا پیغمبر اسلام کی جو امیر المومنین کے حق میں مانگی گئی، وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی سألت فیک خمس خصال، توجہ میری طرف ہے نا؟ یا علی میں نے اللہ سے تیرے لیے دعا میں 5 چیزیں مانگی ہیں۔ پنجتن کے ماننے والے بولیں گے ذرا، سارے ہی پنجتن کے ماننے والے ہیں۔ سألت فیک خمس خصال، میں نے اپنے رب سے تیرے لیے 5 چیزیں مانگیں، فأعطانی، اللہ نے وہ 5 چیزیں مجھے عطا کر دی۔ یا علی، میں قبل اس کے کہ ان 5 چیزوں کو بیان کروں، آج کی مجلس اور کل کی مجلس انہی 5 چیزوں کے اوپر ہوگی انشاءاللہ۔ قبل اس کے کہ ان 5 چیزوں کو بیان کروں، پہلے بھی اس چیز کو اشارے کنائے میں واضح کیا ہے، اور اب بھی اس کی وضاحت کر کے ان 5 چیزوں کو میں شروع کر رہا ہوں کہ دعا جب بھی آپ لوگ مانگتے ہیں، دعا کی قبولیت مصلحت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات میں ایسی چیز اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہوں جس میں مصلحت نہیں ہوتی، اور بعض اوقات میں کچھ مانگ رہا ہوتا ہوں اور عطا کچھ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات میں اپنے رب سے کچھ مانگتا بھی نہیں، دل میں اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ وہ رب عطا کر دیتا ہے۔ پس دعا کی قبولیت یہ گردش کرتی ہے مصلحت کی بنیاد پہ۔ جتنی دعا میں مصلحت ہوگی اتنی اللہ کی عطا ہوگی۔ جب بھی اللہ تجھے اور مجھے کچھ عطا کرے گا، یا اللہ اپنی عطا کو وقتی طور پہ اس دنیا میں روک لے گا، وہ روکنا بھی مصلحت کی بنیاد پہ ہوگا، اور کبھی اس عطا کے روکنے کا جو صلہ ہوتا ہے وہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے اور کبھی آخرت میں ملتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اسی بات کو میں 2 مثالوں کے ساتھ واضح کرتا ہوں شاہ صاحب، 2 مثالوں کے ساتھ۔ مثالیں بعض اوقات لوگ اپنی طرف سے دیتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ مثال کوئی تاریخی واقعہ ہو جائے جس سے تاریخ بھی بیان ہو جائے اور بات بھی اپنی نہ ہو، سچی اور کھری ہو۔ صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ پس جب بھی کوئی واقعہ یا قصہ بیان کیا جاتا ہے تو ایک چیز کی وضاحت کے لیے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس چیز کو سمجھیے گا کہ بعض اوقات انسان کچھ مانگتا ہے اور عطا کچھ ہو جاتا ہے۔ حضرت داؤد کے زمانے میں ایک خاتون تھی، بیوہ تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چرخہ چلاتی تھی اور کپڑے بنتی تھی اور سیتی تھی، سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی۔ اسی کپڑے کو وہ بازار میں جا کے فروخت کرتی،
اور پھر جو اس کی قیمت حاصل ہوتی اس سے اپنا گزر بسر کرتی۔ ایک دفعہ اس نے ایک سرخ رنگ کا بڑا ہی خوبصورت قسم کا لمبا چوڑا ایک پردہ تیار کیا۔ جب پردہ تیار ہو گیا اسے آمادہ کر کے گھر کے صحن میں رکھا۔ تیار ہو رہی تھی کہ بازار جاتی ہوں، اسے فروخت کروں گی، جو قیمت ملے گی اس سے اپنا اور اپنے بچوں کا روزی روٹی کا بندوبست کروں گی۔ اچانک ایک پرندہ آیا جو اس کپڑے کو اٹھا کے لے گیا۔ خاتون نے بڑے ہاتھ پیر مارے، میرے اتنے دنوں کی کمائی، اتنے دنوں کی میری محنت یہ اٹھا کے لے گیا، کہاں سے رزق آئے گا، کہاں سے کھاؤں گی، کہاں سے بچوں کو پلاؤں گی۔ روتی چیختی چلاتی حضرت داؤد کے پاس آ گئی۔ حضرت داؤد آپ کو پتہ ہے کہ فیصلوں میں معروف تھے، اور جب آپ کے اور میرے بار میں سرکار آئیں گے تو وہ حضرت داؤد کی سنت پہ فیصلے کریں گے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت داؤد کی محفل میں ایک کیس لگا ہوا تھا، فیصلہ سن رہے تھے کہ یہ خاتون داخل ہوئی، اس نے کہا ربک عادل ام ظالم، تیرا رب عادل ہے یا ظالم ہے؟ جب یہ جملہ ایک نبی سنے تو اس کی تو جسم کانپ جاتا ہے۔ حضرت داؤد نے وہ کیس چھوڑا اور خاتون کی طرف متوجہ ہوئی، کہا تم یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرے رب جیسا عادل تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو عین عادل ہے۔ خاتون نے پھر کہا تیرا رب ظالم ہے یا عادل ہے؟ کہا بتا ماجرا کیا ہے۔ ابھی وہ بتانے لگی تھی کہ 10 تاجر انٹر ہوئے، 10 تاجر انٹر، ہر تاجر کے ہاتھ میں 100 دینار سونے کا تھا۔ کہا یا نبی اللہ داؤد ہمیں بڑی جلدی ہے، ذرا پہلے ہماری بات سن لیں۔ یہ ہمارے 10 ہو گئے تو کتنے سونے کے دینار ہو گئے؟ 1000 سونے کے دینار ہو گئے۔ یہ 1000 سونے کا دینار ہے، یہ کسی مستحق کو ہماری طرف سے صدقہ دے دینا۔ سنیے گا میرے رب کی عطا کیسے ہوتی ہے۔ سونے کے 1000 دینار کسی کو صدقہ، کہاں سے یہ آپ نے لیے اور کیا ماجرا ہے، کیا قصہ ہے آپ کا؟ کہا ہم سارے کے سارے 10 تاجر ہیں، کل ہم سمندر میں کہیں کسی جگہ اپنا سامان چھوڑ کے واپس آ رہے تھے، رستے میں سمندر میں تیز آندھی طوفان چلا، ہماری کشتی کا نیچے سے سوراخ ہو گیا، پانی اندر داخل ہونا شروع ہوا۔ ہم سب نے ایک منت مانی کہ اگر ہم خیر و عافیت کے ساتھ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم میں سے ہر بندہ 100 سونے کا دینار صدقہ دے گا۔ صدقے کی برکات بھی یاد رکھیے گا، سونے کا 100 دینار صدقہ دے گا۔ ابھی ہماری کشتی میں پانی آنا شروع ہی ہوا تھا کہ اگلے چند لمحوں میں ہمارے سروں پہ ایک پرندہ منڈلانے لگا جس کے منہ میں ایک بہت بڑا پردہ تھا۔ وہ پردہ اس نے ہماری کشتی میں پھینکا، ہم نے اس پردے سے سوراخ کو بند کیا، بس ہم یوں نجات پا گئے۔ حضرت ابراہیم داؤد نے اس خاتون کا تو قصہ پہلے سن چکے تھے، سارا بات سمجھ آ گئی۔ اب جو حضرت داؤد نے جواب دیا نا اس خاتون کو، وہ سننے والا ہے۔ کہا اے کنیز خدا، رب یتجر لک فی البر والبحر سبیلا وتجعلیہ ظالما، تیرا رب تو خشکی اور تری میں تیرے لیے رزق کے اسباب بنا رہا ہے، تو اسے ظالم کہتی ہے۔
اللہ اکبر۔ تیرا رب خشکی اور تری میں تیرے لیے کیا بنا رہا ہے؟ رزق کے اسباب بنا رہا ہے، اور تو کیا کہہ رہی ہے کہ رب کو ظالم بنا رہی ہے؟ یہ دیکھیں، انسان کچھ بناتا ہے، کچھ سوچتا ہے، مانگتا کچھ ہے، اور اللہ کی عطا۔ پس ہمیشہ یہ دعا مانگ کہ اے میرے اللہ، میں اس جملے پہ اس لیے زور دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ آج کل دعا کی قبولیت نہ ہونا بعض لوگوں کو اللہ سے دور کر رہی ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کیا کرنا ہے مجھے اللہ سے دعا مانگ کے؟ نہیں، تم اللہ سے وہ مانگ جس میں مصلحت ہو، یہ مانگ۔ پالنے والے، جو میں مانگ رہا ہوں اس میں اگر مصلحت ہے تو مجھے عطا کر، مصلحت نہیں ہے تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ ایک صلوات بھیج دی محمد و اہل بیت محمد کو۔ دوسری مثال اسی معاملے کو سمجھانے کے لیے، حضرت ام سلمہ کا نام تو یقیناً آپ نے سن رکھا ہے۔ حضرت ام سلمہ جو زوج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض روایات میں ہے کہ روایات میں یا بعض لوگ لکھتے ہیں، عربی میں میں نے پڑھا ہے کہ مربیت الحسین، حسین کی تربیت کرنے والی، لیکن شاہ صاحب مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، اس لیے کہ حسین کو کسی سے تربیت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ایک اور عربی کا لفظ ہے حاضنۃ الحسین، یعنی امام حسین کی نگہداشت کرنے والی، یہ جملہ ٹھیک ہے۔ مربیت الحسین نہیں ہے، اس لیے کہ حسین تربیت یافتہ ہے۔ بہت ہی عظیم بی بی جناب ام سلمہ، اس کے شوہر کا نام ابو سلمہ ہے، دونوں پیغمبر کے رشتہ دار بھی تھے۔ ابو سلمہ نے ایک حدیث، کتنی ہی پیاری بات تھی، آج کل یہ ہمارے معاشرے میں ناپید ہو چکی ہے۔ ہم اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، لیکن میرا خیال اب زمانہ جاہلیت ہے، اس وقت زمانہ جاہلیت نہیں تھا۔ جب بھی یہ پیغمبر کے پیارے لوگ آپس میں پیغمبر سے کوئی بات سنتے تھے تو گھر آ کے دوسرے بندے سے ڈسکس کرتے تھے کہ آج پیغمبر سے یہ حدیث سنی ہے۔ کاش کتنا اچھا ہمارا ماحول ہوتا کہ آج مجلس میں باپ نے اگر کوئی نئی چیز سنی ہو تو وہ گھر جائے، اپنے بچوں کو اور بیوی کو بٹھائے کہ آج میں مجلس میں گیا تھا، مولانا نے، فلاں خطیب نے ایک بڑی ہی اچھی روایت، ایک واقعہ سنایا، آؤ میں سب کو مل کے وہ واقعہ اور قصہ سناتا ہوں۔ ایسا ہونا چاہیے نا۔ تو ابو سلمہ نے ایک حدیث سنی پیغمبر سے اور آئے ام سلمہ کے پاس، کہا ام سلمہ آج میں نے پیغمبر سے ایک حدیث سنی ہے، بڑی ہی پیاری حدیث ہے، میرا دل کر رہا ہے میں تیرے ساتھ شیئر کروں۔ ہاں، فیس بک پہ فقط شیئر کرنے کو شیئر نہیں کہتے ہیں، ویسے بھی شیئر کرنے کو شیئر کہا جاتا ہے نا، شیئر ہے۔ فرمائیے ابو سلمہ کیا سنا تو نے؟ کہا میں نے حدیث یہ سنی کہ ما من عبد، پیغمبر نے فرمایا کوئی بندہ بھی اذا اصیب بمصیبت، کسی مصیبت میں مبتلا ہو، وقال انا للہ وانا الیہ راجعون، کسی مصیبت میں مبتلا ہوا، کوئی اس کا عزیز فوت ہو گیا، کوئی اس کی قیمتی چیز گم ہو گئی، کوئی مال چوری ہو گیا، اور کسی مالی مشکلات میں یا اور کسی بھی دنیاوی مشکلات میں مبتلا ہے، تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ، فقط موت کے وقت نہیں، اور بھی تو موت کے علاوہ مصیبتیں ہیں نا۔ موت شیعہ علی ابن ابی طالب کے لیے مصیبت نہیں، رحمت ہے۔ ہاں،
تو جب بھی مصیبت آئے یہ کہنا جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ یاد کر لو، ہمیشہ کہا کرو اللہم عوضنی عنہا خیرا الا عوضہا اللہ خیرا، اے اللہ مجھے اس چیز کا بہتر عوض عطا کر، انشاءاللہ اللہ اس چیز کے بدلے میں اس کو بہترین عوض عطا کرے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ بعد میں لکھ بھی دوں گا اگر کسی نے مانگا تو۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ دونوں نے یہ آپس میں وعدہ کیا کہ جو بھی ہم پہ مصیبت آئے گی نا، بڑی ہی پیاری کوئی کلام ہے رسول کی، ہم دونوں نے اس پہ عمل کرنا ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئی تو ہم کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عوض عنہا خیرا الا عوضہا اللہ خیرا، یہ جملہ ہم کہیں گے۔ اتفاق ہو گیا دونوں کا۔ وقت گزرا، حضرت ابو سلمہ کی وفات ہو گئی، سلمہ کی وفات ہوئی۔ ام سلمہ کو یاد آیا کہ ہمارا یہ وعدہ تھا کہ جو بھی ہم دعا مانگیں گے، جو کوئی بھی مصیبت آئے گی تو یہ دعا مانگیں گے۔ ام سلمہ بزرگ خاتون تھی، کہا مجھے ابو سلمہ سے زیادہ اچھا کون مل سکتا ہے، میرا رشتہ دار بھی تھا، پیغمبر کا بھی رشتہ دار تھا، اتنے عرصوں کا میرا ساتھی ہے، لیکن مجھے اس سے زیادہ اچھا عوض کون مل سکتا ہے، اور میری ساتھ اب شادی کرنے میں کون رغبت اختیار کرے گا، میں بوڑھی بھی ہو گئی ہوں، لہذا لیکن میں وعدہ کیا تھا ابو سلمہ کے ساتھ، میں دعا مانگ دیتی ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عوضنی عنہا خیرا الا عوضہا اللہ خیرا، دعا مانگی، چند دن گزرے ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ میں محمد۔ پیغمبر اسلام، آپ میرے دروازے پہ؟ کہا ہاں، عدت ختم ہونے کے بعد میں محمد تیرا رشتہ لینے کے لیے آیا۔ ابو سلمہ سے زیادہ بہتر ملا یا نہیں ملا؟ اس کے وہم و گمان میں تھا مجھے پیغمبر ملیں گے یا نہیں، پس جب اللہ پہ چھوڑ دو گے تو تجھے وہ ملے گا جو تیرے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جن کو جتنی سمجھ آ گئی ہے وہ اتنی بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ اب آئیے اس بات کی وضاحت کے بعد ان باتوں کی طرف کہ جو رسول اسلام نے علی مولا کے لیے مانگی ہیں، 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات، سألت ربی ان اکون اول من تنشق عنہ الارض وانفض التراب عن راسی وانت معی، جب قیامت کا دن ہوگا اور سور پھونکی جائے گی تو سب سے پہلے قبروں سے اے اللہ مجھ محمد اور علی کو نکال۔ کتنی ہی پیاری دعا ہے۔ جب سارے لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے نا تو کہا پالنے والے سب سے پہلے مجھے اور میرے بھائی علی کو قبر سے باہر نکال۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ کام ایسے، ابھی دیکھیں نا، ابھی مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو جو بانی حضرات ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، پہلے آتے ہیں، کچھ انتظامات کرتے ہیں، کوئی سپیکر ٹھیک کرتا ہے، ہاں جی، کوئی میز لگاتا ہے، کوئی کرسی لگاتا ہے۔ پیغمبر گویا دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں مجھے اور علی کو پہلے نکال قبروں سے، ہم نے کچھ اپنوں اور غیروں کے لیے گویا انتظامات کرنے ہیں۔ ہاں جی، میزان پہ، پل صراط پہ، حوض کوثر پہ، یہ ساری جگہوں پہ ہم نے وہاں پہ کھڑا ہونا ہے، اپنوں کو بچانا ہے، غیروں کو جہنم میں دھکیلنا ہے۔ یہ قبر کی بات آ گئی تو بات قبر کی بڑی مشکل ہوتی ہے اور ڈرتے بھی بہت لوگ ہیں۔
لیکن تھوڑی سی گفتگو اگر قبر کے متعلق بھی ہو جائے تو جانا تو آخر ادھر ہی ہے نا، جتنا انسان کرتا رہے۔ بہت سارے لوگ آج میسیجز کرتے ہیں، آغا صاحب کوئی ایسا عمل بتائیں کہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں۔ آج میں آپ کو ایک بڑا ہی آسان عمل بتانے لگا ہوں، مجرب عمل ہے، نہ تو آپ کے اوپر عذاب قبر ہوگا اور نہ ہی آپ کا جسم بوسیدہ ہوگا قبر میں، نہ ہی جسم میں کیڑے مکوڑے آپ کے بدن کو کھائیں گے۔ جیسے آپ کا جسم تر و تازہ دفن ہوگا ایسا ہی تر و تازہ رہے گا، بس شرط یہ کہ تو نے اور میں نے یہ کام کیے تو۔ بڑی ہی کوئی پیاری حدیث ہے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بحار الانوار کی جلد نمبر 8 میں یہ حدیث لکھی ہے۔ حدیث بڑی طولانی ہے، اس پہ شاہ صاحب پورا عشرہ پڑھا جا سکتا ہے، پورا عشرہ ایک پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ۔ میں فقط اس کا ایک جزو لے رہا ہوں، انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو اس حدیث کے اوپر ایک پورا عشرہ پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ حدیث کہتی ہے کہ جنت کے ہر دروازے پہ، صدر دروازے پہ ایک مشترکہ تحریر لکھی ہوئی ہے، اور پھر اس تحریر کے نیچے ہر دروازے پہ 4 سنہری کلمات لکھی ہوئی ہیں۔ ہر دروازے پہ 4 ضرب 8 کتنے ہو جاتے ہیں؟ 32 سنہری کلمات ہیں۔ اس حدیث کا پوسٹر یہاں پہ لکھا ہوا ہونا چاہیے تاکہ کوئی بندہ امام بارگاہ میں، مسجد میں، گھر میں آئے تو وہ ان 32 کلمات کی تلاوت کرے اور پڑھے۔ بہت ہی زبردست کلمات ہیں، کسی انسان کی زندگی کو بدل دینے کے لیے یہ 32 کلمات کافی ہیں۔ میں ان میں سے 4 پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، مشترکہ تحریر کیا ہے؟ اس سے پہلے پیغمبر اکرام کو جب معراج کے لیے لے گئے نا، تو پیغمبر نے جنت اور اس کی نعمتوں کا بھی دیدار کیا، اور جہنم اور اس کے عذاب کو بھی دیکھا اور مشاہدہ کیا۔ پھر دیکھا کہ جنت کے ہر دروازے پہ یہ کلمات لکھی ہوئی ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کل کلمۃ منہا خیر من الدنیا وما فیہا، ان کلمات میں سے ہر کلمہ دنیا وما فیہا سے افضل اور بہتر ہے۔ کس شخص کے لیے؟ لمن یعلم ویعمل بہا، جو ان کا علم حاصل کرے گا اور علم کے بعد اس پہ عمل کرے گا۔ فقط مجلس سے سن کے چلا جانا کافی نہیں ہے، علم تو حاصل ہو جائے گا مجلس سے، لیکن عمل کرے گا اس پہ تو تب یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر کلمات ہیں یہ 32 کلمات۔ مشترکہ تحریر کیا ہے؟ میں پڑھنے لگا ہوں وہ کلمات۔ پہلا جو ہر دروازے کے اوپر مشترکہ تحریر لکھی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ مشترکہ تحریر ہے جو جنت کے ہر دروازے پہ لکھی ہوئی ہے۔ دروازے کے نیچے آئے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 5 دروازے چھوڑ کے 6ٹھے دروازے کی تحریر پڑھ رہا ہوں جو میرے ساتھ متعلق ہے موضوع کے ساتھ۔ موضوع کیا ہے کہ کون سی چیزیں انسان کو عذاب قبر سے بچاتی ہیں، یہ موضوع ہے، بھولنا نہیں۔ پہلا جملہ جو ان 4 کلمات میں سے جنت کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کے بعد من اراد ان لا تأکلہ الدیدان تحت الارض، جو بندہ چاہتا ہے کہ زمین کے نیچے قبر میں کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو نہ کھائیں، وہ کیا کرے؟
فَلْيُكْنِسِ الْمَسَاجِدِ، وہ مساجد میں جھاڑو لگایا کرے۔ کتنا پیارا کلمہ ہے، اس کو اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے تب بھی کم ہے۔ ہاں جی، جو بندہ چاہتا ہے، اور مشکل کام ہے۔ ہمارے ہاں مسجد بیچارے کے خادم کے ساتھ چپڑاسی سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ مسجد کا خادم ہے، توہین کی جاتی ہے اہمیت۔ اے مسجد کے خادم، آ ذرا اپنی عظمت کو دیکھ، جب تم دفن ہوگا باقی امیروں کے جسم گل سڑ جائیں گے، تیرے جسم کو کوئی کیڑا مکوڑا ٹچ بھی نہیں کرے گا۔ پس بن جا مسجد کا خدمت گزار، تم اللہ کے گھر کو آباد کر۔ اللہ نے اپنی جنت کے دروازے پہ یہ ضمانت دی ہے، تم میرے گھر کی حفاظت کر، میں تیرے گھر کی حفاظت۔ من اراد ان لا تأکلہ الدیدان تحت الارض، زمین کی نیچے کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو نہ کھائیں تو کیا کر؟ فَلْيُكْنِسِ الْمَسَاجِدِ، وہ مساجد میں کیا کرے؟ جھاڑو دے، صفائی کرے۔ دوسرا جملہ، من اراد، من احب ان لا یظلم لحدہ، جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر تحریک نہ ہو، تاریک نہ ہو، اندھیری نہ ہو، کیا کرے؟ فَلْيُنَوِّرِ الْمَسَاجِدِ، وہ مساجد میں آ کے روشنی کرے، مساجد میں آ کے روشنی کرے۔ بندہ مسجد میں انٹر ہوا، لائٹیں آن نہیں تھیں، اس نے آ کے بورڈ سے ساری لائٹوں کو آن کیا، اس بندے کی قبر میں تاریکی نہیں ہوگی۔ کتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، میرا رب بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بخشش کے، کہ میرا بندہ آگے بڑھے۔ کوئی مشکل کام ہے، کوئی بندہ آئے اور لائٹ جلا دے۔ ایک ٹیوب جل گئی ہے، کافی عرصے سے جلی ہوئی ہے، روزانہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کوئی متوجہ نہیں ہے۔ آپ آئے، جیسے پتہ نہیں یہ جلی ہوئی ہے یا نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، آئے باہر سے ٹیوب لی اور اس ٹیوب کو بدل کے اس کی جگہ پہ نئی ٹیوب لگا دی۔ جو بندہ مسجد کو روشن کرے گا، اللہ کا یہ وعدہ ہے اس کی قبر روشن ہوگی۔ اچھا، اسی کے ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بندہ مسجد کے لائٹوں کی بجلی کا بل دے دے تو اس کا بھی یہی اجر ہے۔ ہاں جی، مومن کہتا ہے کہ میں اس مہینے بجلی کا بل مسجد کا میں دوں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو قبر میں روشنی ہوگی۔ تیسری چیز، من احب ان یبقى طریا تحت الارض ولا یبلی جسدہ، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا جسم قبر میں تر و تازہ رہے اور بوسیدہ نہ ہو، فَلْيُنشِرْ بُسَطَ الْمَسَاجِدِ، وہ مسجد میں آ کے چٹائیاں بچھائے۔ کام اوکھے ہیں یا سوکھے ہیں؟ مسجد میں آ کے صفحے بچھا دیتا ہے، مسجد میں کارپٹ نہیں ہے، کارپٹ ڈلوا دیتا ہے۔ اللہ نے بہت دیا ہے نا، بعض لوگوں کو دیا ہے لیکن وہ خرچ بھی کرتے ہیں، کچھ خرچ نہیں کرتے۔ چٹائی کارپٹ ڈلوا دیتا ہے، یا چٹائی کارپٹ پڑی ہوئی ہے آ کے اسے بچھا دیتا ہے۔ ہاں جی، تو کیا ہے، اس کا بھی اجر کیا ملے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اسے، اس کا جسم قبر میں تر و تازہ رہے گا۔ اچھا، ایک اور چیز جو انسان کو عذاب قبر سے بچاتی ہے وہ یہ کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب کسی بندے کے لیے یہ حتمی فیصلہ ہو جائے گا کہ قد بسط علیہ عذاب القبر،
کہ اس پہ عذاب قبر جو ہے وہ ہو چکا ہوگا، فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس پہ عذاب قبر ہوگا. فجاء وضوءه فمنعه، اس کا وضو ایک مجسمے کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا اور عذاب کے فرشتوں کو منع کرے گا کہ ہٹ جاؤ، میں اس کی شفاعت کروں گا. ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنا، یہ چوتھی چیز ہے. ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنا یہ اس کے کیا کرتی ہے، اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے. اور یہ عمل میں اپنی زندگی کا مجرب ترین عمل ہے. اس کو میں نے کئی بار آزمایا اور کئی لوگوں کو دیا. وہ پلٹ کے آتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ مولانا آپ نے جو عمل دیا تھا، اس عمل کی برکت سے ہمارے مالی حالات بہتر ہوئے ہیں. وہ عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں ابھی. حدیث قدسی ہے، من توضأ ومن احدث فلم يتوضأ فقد جفانی. اللہ کی ذات کہہ رہی ہے، جو بندہ اس کسی سے حدث سرزد ہو جائے، حدث سرزد ہو جائے سمجھتے ہیں نا، وضو کو جو چیزیں باطل کر دیتی ہیں، وہ اگر کوئی چیز اس سے صادر ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے سے حدث سرزد ہوا ہے. جیسے نیند ہے، پیشاب ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو توضیح المسائل میں لکھی ہوئی ہیں. جس بندے سے کوئی حدث سرزد ہو، وہ وضو کی حالت میں تھا، حدث سرزد ہوا، وضو باطل ہو گیا. جس بندے سے حدث سرزد ہو ولم یتوضا، اور وہ اس حدث کے سرزد ہونے کے بعد وضو نہ کرے، فقط جفانی، اللہ کی ذات کہہ رہی ہے اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے. جب بھی کوئی حدث سرزد، بات مشکل ہے مانتا ہوں، جب بھی کوئی حدث سرزد ہو اپنی زندگی کی روٹین بنا لے. جب بھی کوئی حدث سرزد ہو اس کے بعد فوراً وضو کرے. اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ من احدث وتوضا ولم يصل رکعتین فقد جفانی. جس بندے نے وضو بھی کر لیا حدث کے سرزد ہونے کے بعد اور 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، فقط جفانی، اس نے بھی مجھ پہ ظلم کیا ہے. بس جب حدث سرزد ہو، ایک کام ہے وضو کرنا، وضو کے بعد کیا کرنا ہے، 2 رکعت نماز. عام جیسے 2 رکعت نماز سیدھی سادھی آپ پڑھتے ہیں. اچھا، یہ جو دوسری 2 رکعت نماز ہیں، بعض لوگ کہیں گے کہاں مولانا اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ جب بھی حدث سرزد ہو تو اس کے بعد 2 رکعت نماز ہم پڑھتے رہیں. بڑا آسان سی بات بتانے لگا ہوں آپ کو. آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد چلتے پھرتی حالت میں آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. مستحب نماز چلنے کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. آپ جو کچھ لوگ پریشان ہو گئے کہ نماز کو کیسے چلنے ہوئی حالت پڑھ سکتے ہیں، مستحب نماز کو چلتے ہوئی حالت میں پڑھ سکتے ہیں. یہی فائدہ ہے ممبر حسینی کو صحیح طریقے سے سننے کا. صلوات بھیجے محمد وعلیہ وسلم. آپ نے وضو کیا، گاڑی سٹارٹ کی، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، 2 رکعت نماز شروع کر دیں. میں خود کئی بار ایسے کیا ہے، وضو کیا، ٹائم نہیں تھا 2 رکعت نماز پڑھنے کا، ساتھ ڈرائیو بھی کر رہا ہوں اور 2 رکعت نماز بھی پڑھ رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن خیال کرنا کسی کو ٹکر نہ مار دینا ہے. رکوع و سجود اشارے کے ساتھ آپ کریں گے، رکوع و سجود اشارے کے ساتھ کریں گے. فقط الحمد پڑھیں، الحمد کے بعد اشارے کے ساتھ رکوع کریں، اشارے کے ساتھ سجدہ کریں اور آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی. کافی ہے اتنا. جو بندہ وضو کرے اس کے بعد 2 رکعت نماز نہ پڑھے، اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. اور پھر اگلا جملہ سنیے گا، جو بندہ وضو کرے 2 رکعت نماز پڑھے، ودعانی فیما سألنی من امر دینہ او دنیا ہو، پھر اس کے بعد اپنی کوئی دنیاوی یا اخروی حاجت مجھ سے طلب کرے، اگر میں اللہ اس کی حاجت کو پورا نہ کروں وقد جفوتہ، میں نے اس پہ ظلم کیا ہے. 2 کام تم کر، تیسرا کام اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے.
وَأَنَا وَلَسْتُ بِرَبٍّ جَابٍ، اور میں ظلم کرنے والا رب نہیں ہوں۔ پس اس چیز کو آپ آج سے آزما کے دیکھ لیں، آزما کے دیکھ لیں۔ آپ کے مال و رزق، یہ رزق کے لیے ایسا عمل ہے کہ واقعاً کبریت احمر ہے۔ آزما کے دیکھ لیں آپ کہ جب بھی حدث سرزہ دو وضو کریں، وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد آپ دعا کریں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کی ہر دنیاوی و اخروی حاجت پوری ہوگی۔ ایک صلوات بھیجنے محمد و اہل بیت محمد۔ بارے دیگر صلوات بھیج دیں۔ آخری چیز جو عذاب قبر سے بچاتی ہے، شاید مجلس سے یہیں پہ رک جائے، بہت سارے لوگوں کو یہ عادت ہے، چونکہ انہوں نے سن یہی رکھا ہے اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ جب کسی کا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو جائے، آپ دوست احباب کو میسج کرتے ہیں کس چیز کا؟ کہ نماز وحشت قبر پڑھی جائے۔ نماز وحشت قبر کا حکم پہلے نہیں ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں، نئی چیز ہوگی آپ بہت سارے لوگوں کے لیے۔ مجھے یاد نہیں ہے 2 سال پہلے کے عشرے میں پتہ نہیں بتائی تھی یا نہیں بتائی، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات تقریباً عشرے میں بتا کے جاؤں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ لا یأتی علی المیت لیل اشد من لیلۃ الاولی، میت میں پہلی رات سے زیادہ سخت رات کوئی نہیں آتی۔ پہلی رات شدید رات ہوتی ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ فرحموا موتاکم بالصدقہ، صدقہ دے کے اپنے اموات پہ رحم کرو۔ ان لم تقدروا فصل رکعتین، اگر صدقہ دینے پہ قادر نہیں ہو تو تب 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھو۔ بس پہلے کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو نماز وحشت قبر، دیکھیں اس وقت کے زمانے میں لوگوں کے مالی حالات ایسے نہیں ہوا کرتے تھے کہ ہر بندہ صدقہ دینے کی استطاعت رکھے۔ پیغمبر نے صدقے کا نعم البدل دیا ہے نماز وحشت قبر۔ یہ پلو باندھ لیں یہ چیز کہ صدقہ پہلے ہے نماز وحشت قبر۔ ہاں دونوں کام کوئی کر سکتا ہے تو نور علی النور ہے، لیکن ترتیب کا خیال رکھیں، پہلے صدقہ پھر نماز وحشت قبر۔ صدقہ دیا، نماز وحشت قبر نہیں پڑھی، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ صدقہ کام کر جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے نماز وحشت قبر پڑھی اور صدقے کو چھوڑ دیا تو انشاءاللہ عذاب قبر نہیں ہوگا، لیکن میں نے اس ترتیب میں گڑبڑ کر دی ہے جو پیغمبر نے دی تھی۔ بس اس چیز کو یاد رکھیے، پہلے صدقہ 2 روپے 4 روپے 5 روپے، یہ میں سے چھوڑیں۔ آج کے بعد تھوڑی سی روٹین لوگوں کی چینج کریں نا، ہم نے چینج کرنی ہے۔ خدا آپ کے عزیز و اقارب کو طول عمر دے، لیکن موت تو برحق ہے۔ اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو میسج لوگوں کو یہ چھوڑیں کہ تھوڑا ہی صحیح ہمارے فلاں مرحوم کی طرف سے 5 روپے صدقہ نکال دے، بس یہ میسج چھوڑیں۔ اس کے بعد نماز وحشت قبر کی اپیل کریں، اس لیے کہ یہ صدقہ جب دیا جاتا ہے نا، یہ صدقہ اس بندے کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ وہاں پہ سب سے زیادہ جس چیز کی اسے ضرورت ہوتی ہے وہ صدقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ واقعہ، ایک شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے، بڑی ہی مشکل حالت میں ہے وہاں پہ عالم برزخ میں۔ میرے ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ عالم برزخ کے متعلق کچھ نہیں پڑھا جاتا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلے عشرہ محرم الحرام میں عالم زندہ رہے تو عالم برزخ پہ گفتگو کریں گے۔ شاہ صاحب یہ نوٹ فرما لیجئے کہ اگلے سال اللہ نے زندگی دی تو عالم برزخ کے متعلق پتہ ہی نہیں ہمیں عالم برزخ کیا ہے، وہ عالم ہی الگ ہے اور بڑے مزے کا عالم ہے۔
انشاءاللہ اس کی برزخ کے اندر جو زندگی ہے، کیسے انسان دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عالم برزخ میں زندگی گزارتا ہے، کیا اس کا جسم یہی جسم ہوگا، کوئی اور جسم ہوگا، اس جسم کی خصوصیات کیا ہے، وہاں کا نظام کیا ہے، وہاں کا ماحول کیا ہے، یہ سارے کا سارا انشاءاللہ زندگی دی تو اللہ نے تو اگلے سال بیان کریں گے عالم برزخ کے اوپر۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے بیت محمد۔ بندہ ہے عالم برزخ میں اور بڑی ہی مشکلات میں ہے، ایک عالم کی خواب میں آتا ہے، بال بکھرے ہوئے، افسردہ حالت ہے، پریشانی کا عالم ہے، کہتا ہے میرا ایک بیٹا ہے جسے میں دنیا میں چھوڑ کے آیا، جو میرے لیے پیچھے کوئی نیک عمل نہیں بھیجتا ہے، میں بڑی مشکلات میں ہوں، لہذا جا کے تم میرے بیٹے سے ذرا درخواست کرو کہ کچھ اپنے اموال سے یا جو مال میں چھوڑ گیا ہوں اس سے ہی کچھ بھیج دے۔ عالم بیدار ہوا، پوچھتے پوچھتے اس کے بیٹے تک پہنچا، اس کا بیٹا دھوبی تھا، ایک گھاٹ پہ کپڑے دھو رہا تھا، گیا، کہا تو فلاں کا بیٹا ہے؟ کہاں؟ تیرا باپ رخصت ہو گیا ہے؟ کہاں؟ اتنا عرصہ ہوا ہے؟ سال ڈیڑھ سال بتایا، کہا کل رات میں نے اس کو خواب میں دیکھا، پریشان حالت میں تھا اور تجھ سے مطالبہ کر رہا تھا کہ کوئی نیک عمل میری طرف بھیج دیتا کہ میرا بھی کوئی وہاں پہ بھلا ہو جائے۔ اس نے کہا مولانا میرے پاس ہے کیا، میں خود دھوبی ہوں، میرے پاس کیا چیز ہے، مشکل سے گزر بسر کرتا ہوں، اپنے باپ کو کیا چیز بھیجوں یہاں پہ، کوئی صدقہ خیرات میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ مولانا نے کہا کہ بھائی تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو فاتحہ، 2 رکعت نماز، یہ چیزیں تو بھیج سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس نے غصے میں آ کے یوں آدھا پانی میں کھڑا تھا، ایک چلو پانی کا بھرا اور یوں بھر کے کہا کہ یہ میرے بابا کے لیے، چلو پانی کا بھر کے یوں باہر بھیجا کہ یہ میرے بابا کے لیے۔ دوسرے دن خواب میں پھر وہ بندہ مولانا عالم کی خواب میں آیا، بڑا ہی خوش ہے اور بڑا ہی اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے، اور عالم نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیا تیرے بیٹے نے تیری طرف کوئی چیز بھیجی ہے؟ کہا ہاں، کہ وہ نہر کے کنارے تھا، اس نے ایک چلو پانی کا بھر کے پھینکا، جہاں پہ پانی گرا وہاں پہ مچھلی کا ایک چھوٹا بچہ مرنے کے قریب تھا، جو ہی پانی وہاں پہنچا اس مچھلی کے بچے میں جان آئی اور وہ کود کے پانی کے اندر آیا، اس مچھلی کے بچے کی جان بچ جانے کی وجہ سے میری حالت میں تبدیلی آ گئی ہے۔ تو کیا خیال ہے تو اگر اپنے مرحومین کے لیے 2-5 روپے صدقہ، 2 رکعت نماز یا فاتحہ پڑھ دے تو وہ کتنی اس کے لیے خوشی کا باعث ہوگا؟ صلوات بھیجنے محمد والے بیت محمد کی بات پر۔ بس میرے دوستو گفتگو لمبی ہو گئی، ایام غم کے ہیں، مزید 2 دن رہ گئے ہیں شہیدوں کو پرسہ دینے کے لیے۔ آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے چند جملے سرکار وفا کی شہادت کے عرض کر پاؤں گا۔ وہ ہستی جس کے اعتماد اور بھروسے پہ نبی زادیوں نے مدینہ چھوڑا تھا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ تیرے دل میں جو اولاد زہرا کی محبت ہے نا، تو مصیبت کا لفظ سن کے ہائے کر دیتا ہے۔ امام صادق نے رحم کیا ہے ان آوازوں پہ جو ہمارے لیے نکلتی ہیں، اللہ ان آنکھوں پہ رحم کرے جن سے ہمارے لیے آنسو نکلتے ہیں، اجرکم اللہ۔ چند جملے تمہید کے، مولا عباس کی جب ولادت ہوئی نا، جناب ام البنین کے پاس بیٹے کو لایا گیا، امیر المومنین بھی آئے، سفید لباس میں ملبوس تھے، میرے مولا علی نے کپڑا کھولا، ننھے ننھے 2 بازو باہر نکالے، اس بازو پہ بھی بوسے دیے، اس بازو پہ بھی بوسے دیے۔ ام البنین نے رو کے کہا میرے آقا
پیشانی کو نہیں چوما، رخسار کو نہیں چوما، لبوں کو نہیں چوما، چوما تو بازوؤں کو کیا چوما؟ یہ کون سا آپ نے خلاف دستور عمل کیا ہے؟ کیا میرے بیٹے کے بازوؤں میں کوئی نقص ہے؟ کہا نہیں ام البنین، تو نہیں جانتی، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا جب میرے عباس کے یہی بازو کٹ جائیں گے، حسین کی نصرت میں وہ دونوں بازو کٹا دے گا۔ ام البنین روئی، گریہ کیا، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، کوئی اتنا پیار ہے نا حسین اور عباس کا کہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ جب تک امام حسین بیٹھے رہے ہوں عباس بیٹھے ہوں۔ کوئی اتنا شہنشاہ وفا اور ادب کا بادشاہ ہے عباس کبھی نہیں بیٹھا۔ حسین چلتے ہیں، قدموں کی مٹی کو اٹھا کے اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، اتنی وفا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، کیا جناب ام البنین کے لیے آسان تھا ایسے بیٹے کی موت کی خبر سننا؟ جب کسی نے بتایا تھا نا کہ عباس کو 4000 نے گرا دیا، ام البنین نے کہا میں نہیں مانتی کہ فقط 4000 نے میرے عباس کو گرا دیا۔ عباس سے کیسے ممکن ہے کہ تو 4000 سے گر گیا؟ جب بتانے والے نے بتایا نا کہ پہلے بازو کاٹے گئے، پھر کہا او میرے لال اب میں سمجھ گئی، اگر تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی، تیرے بازو سلامت ہوتے، یہ ممکن نہیں تھا 4000 تجھے گرا لیتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، بحار الانوار میں یہ روایت ہے، میری آقا زادی مخدومہ کونین جب میدان محشر میں آئیں گی نا، پیغمبر اسلام کہیں گے میری اکلوتی بیٹی آج اپنے شیعوں کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہے؟ آج تیرے پاس تیرے شیعوں کی شفاعت کے لیے کیا ہے؟ وہ جو امام بارگاہ مہاجرین میں مجلس ہو رہی تھی اور وہ گریہ کر رہے تھے، ان گریہ کرنے والوں کے لیے تو کیا لائے گی؟ میرے آقا زادی کہے گی آج ان کی شفاعت کے لیے میرے پاس اپنے حسین کا زخمی کرتا کافی ہے، عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو کافی ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو منزل بڑھاتے آؤ، ایسا وقت آ گیا جب سارے چل بسے۔ عباس خیموں کے گرد گردش کر رہے ہیں، آتے ہیں علی اکبر کے خیمے میں، وجدہا خالیہ، خیمے کو خالی پایا۔ قاسم کے خیمے میں آئے، دیکھا خیمہ خالی ہے۔ ہر شہید کے خیمے میں آئے، خیمہ خالی ہے۔ جب خیموں سے نکلے نا تو ایک عجیب کوئی قیامت کا منظر دیکھا۔ 4 سالہ سکینہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے عباس کی طرف جا رہی ہے۔ بچے پیاسے ہیں، ہاتھوں میں خالی مشکیزیں ہیں۔ بچی بچوں کو تسلی دے کے کہہ رہی ہے گھبراؤ نہیں، میرا چچا غازی ابھی زندہ ہے، اور میرا چچا ابھی پانی لے کے آئے گا۔ وہ بچوں کے اس قیامت خیز منظر کو دیکھ کے عباس سے رہا نہ گیا، آ گئے وہاں پہ جہاں پہ غریب کربلا زمین کربلا پہ تھے۔ کہا حل لی من رخصت، ہے میرے آقا اب میرا دل بڑا تنگ ہو گیا ہے، کیا مجھے موت کی اجازت مل سکتی ہے؟ کیا مجھے اذن جہاد مل سکتا ہے؟ جب جہاد کا نام آیا نا، امام حسین نے کہا اے عباس، اے عباس، تو میرے لشکر کا جرنیل ہے۔ لشکر کا نام آیا، دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، وہ میرے آقا وہ لشکر کہاں ہے وہ جس کا میں جرنیل ہوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ بھی کرتے آ، غریبوں کو پرسہ بھی دیتے آ۔ کہا عباس تو نے بھی رخت سفر باندھ لیا ہے، اگر جانا ہی ہے نا فَاطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ عَطْشَانًا، اس بچوں کے لیے، پیاسے بچوں کے لیے کچھ پانی کا بندوبست تو کر جاؤ۔ عزادارو عباس جنگ کے لیے نہیں گئے تھے،
بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گئے تھے، مشکیزہ اٹھایا، علم اٹھایا اور میرے عباس آ گئے۔ لیکن اس سے قبل کہ عباس نہر فرات کی طرف آتے بیویوں کے خیمے میں آئے۔ جب بیویوں نے دیکھا نا کہ عباس بھی تیار ہو کے آئے ہیں، زینب عالیہ نے بھیا عباس کو بلایا، کہا عباس بھیا جاتے جاتے بابا کی ایک حدیث سنتے جائیے۔ میرا سن چھوٹا تھا، میں بابا کے زانوں پہ بیٹھی تھی، میرے سر سے چادر اتر گئی تھی، بابا نے میرے سر کے بھی بوسے لیے تھے، میرے ہاتھوں کے بھی بوسے لیے تھے۔ میں نے پوچھا تھا بابا میرے سر کے بھی بوسے لے رہے ہیں، میرے ہاتھوں کے بھی بوسے لے رہے ہیں۔ بابا نے رو کے کہا تھا زینب بیٹی ایک وقت آئے گا جب اس سر سے چادر اتر جائے گی، ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی۔ عباس بھیا بابا کی حدیث تھی، مجھے شک تو نہیں ہوتا تھا لیکن سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھیا ہو بھلا کس میں یہ جرت ہوگی اس کے سر سے چادر اتارے۔ عباس آج جب تو جا رہا ہے نا مجھے یقین ہو گیا ہے اب ہمارے پردے سلامت نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اب ہمارے پردے سلامت نہیں ہے۔ شہنشاہ وفا آپ کو اجر دے، اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول کرے۔ عزادارو 4000 کے پہرے کو عباس نے توڑا، مشک بھر کے اب واپس آ رہے ہیں نا، سنیے گا مولا عباس کی دعا کیا ہے۔ مولا عباس نے ہاتھ بلند کیے، مشک ہے ادھر، ہاتھ میں علم ہے، آواز دی مولا عباس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ اللہم ان اطفال الحسین عطشانا، میرے اللہ میں غریب کربلا کے بچے پیاسے ہیں، کسی طریقے سے یہ پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ عباس کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، آج پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ایک ظالم نے وار کیا، عباس کا دایاں بازو کٹا، مشک کو بدلا بائیں بازو میں، تھوڑا چلے تھے ایک ملعون نے وار کیا، عباس کا بازو کا دوسرا بازو بھی کٹا۔ اب مشک کا تسمہ منہ میں لیا، علم کو سینے پہ لگایا، عباس دوڑے جا رہے ہیں، تیروں پہ تیر چل رہے ہیں، نیزوں پہ نیزے چل رہے ہیں۔ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے، عباس کو اتنے تیر لگ چکے تھے کہ گرنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہم سمجھ گئے آج عباس کی جان عباس کے جسم میں نہیں ہے، مشک کے اندر ہے۔ وہ ایک تیر نکلا، مشک کو لگا، پانی بہا، او میرے اللہ، اب اللہ اب میری لاش خیمے نہ جائے، او میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا سن سکو کہ اگلا جملہ ایک روضہ خان ہے جن کی خواب میں عبدالرزاق مکرم نے یہ لکھا کہ ایک روضہ خان جس کی خواب میں میری آقا زادی آتی ہیں اور پوچھتی ہیں اے خطیب تو نے کبھی میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھے؟ یہ خطیب کہتے ہیں میری آقا زادی میں تو ہر وقت آپ کے بیٹے حسین کے مصائب پڑھتا ہوں، مجلس کے آغاز میں بھی سید الشہداء کے مصائب، آخر میں بھی سید الشہداء کے مصائب۔ بیوی نے کہا میرے عباس کے مصائب تو نے کبھی نہیں پڑھے؟ روایت میں بتاتی ہوں، تو مجلس میں پڑھا کر جب کوئی گھوڑا سوار گھوڑے کی زین پہ ہو اس کے بازو کٹ جائیں تو وہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتا ہے تو کس چیز کا سہارا لے گا؟ ہائے عباس تیرے ہاتھ تو سلامت نہ تھے، وہ جب تیر آتے جب نیزے لگتے وہ تو اپنا دفاع کیسے کرتا؟ اجرکم اللہ،
اجرکم اللہ آواز دی ادرکنی، او میرے بھیا میں گھوڑے کی زین سے زمین پہ دو جملے اور ختم کر رہا ہوں۔ ازادارو جب آئے نا مولا عباس کے سرحانے مولا حسین، تمام جسم کو صاف کیا، آنکھ پہ تیر لگ چکا تھا۔ مولا عباس کو دیکھا کہ مولا عباس رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ کہا عباس آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ کی مصیبت یقیناً بڑی ہے، لیکن آپ جیسا بہادر جوان بھی گریہ کر رہا ہے۔ کہا مولا میں اپنے لیے گریہ نہیں کر رہا، میں تو یہ منظر سوچ کے رو رہا ہوں۔ قاسم گرے، آپ دوڑ کے آئے، سر گود میں رکھا۔ ابا قاسم گرے، آپ نے آ کے سر اٹھایا۔ علی اکبر گرے، آپ دوڑ کے آئے، سر گود میں رکھا۔ اون محمد گرے، آپ دوڑ کے آیا، سر گود میں لیا۔ ہر شہید گرا، آپ دوڑ کے آئے، سر اٹھا کے گود میں رکھا۔ اللہ جانے کچھ دیر کے بعد جب آپ گریں گے کون ہوگا جو آپ کا سر اٹھائے گا؟ میں کہوں گا عباس غم نہ کر، جنت البقیع سے ایک بی بی آئے گی وہ جو عباس کے سر کو اٹھائے گی۔ اجرکم اللہ، آخری دو جملے اور ختم کر دی میں نے مجلس۔ اجرکم اللہ، رونے کے لیے دو جملے کافی ہیں۔ جو آنکھ اب تک نہیں روئی نا، اس آنکھ کے وضو کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، آیت اللہ خوئی بہت بڑے نجف کے مجتہد اور مرجع گزرے ہیں۔ جب بھی امام حسین کے حرم میں آتے نا، طویل زیارت کرتے۔ مولا امام موسیٰ کاظم کی زری پہ آتے، طویل زیارت کرتے۔ مولا علی کی زری پہ آتے، طویل زیارت کرے۔ جس کی بھی زری پہ جاتے نا، طویل اور لمبی زیارت پڑھتے۔ لیکن عباس کی زری پہ آ کے دو جملوں میں مختصر زیارت پڑھ کے ختم کر دیا کرتے تھے۔ پہلا جملہ جو آیت اللہ خوئی پڑھا کرتے تھے نا، السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی میرا سلام ہو۔ ماتم کے لیے اگلا جملہ ہے، السلام علیکہ یا حجاب زینب، او زینب کے پردے۔ یہی وجہ ہے قاسم گرے، زینب نے قاسم کی جوانی کا ماتم کیا۔ اکبر گرے، اکبر کی جوانی کا ماتم کیا۔ وہ جب خالی عالم آیا نا، میری آقا زادی نے سر ہاتھ میں رکھے، آئے او زینب کا پردہ۔